وزیراعظم پاکستان کو بھی آپریشن غضب للحق پر ایک تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے، جس کی تفصیلات آپ کو وزارت اطلاعات بتائے گی۔ سینٹ نے افغانستان کی جارحیت کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ پاکستان کی مسلح افواج کی بہادری، پیشہ ورانہ صلاحیت اور قربانیوں کو خراج تحسین۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کوئی پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کرے گا تو اسے سخت جواب دیا جائے گا۔ عالمی برادری افغانستان کے غیر سنجیدہ رویے کا فوری نوٹس لے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا آج سب دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوں، باقی معاملات چلتے رہیں گے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا ہمارے جوان وطن پر قربان ہو رہے ہیں، ہم اسے فتنے کو ختم کرنا چاہیں گے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا دہشت گردی کے خلاف ہم سب متحد ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آپریشن غضب للحق کی فیصلہ کن کارروائی کو قوم کے جذبات کی ترجمانی قرار دیا۔ دشمن کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ کہا پاکستان کی جانب جو میلی آنکھ اٹھے گی وہ نوچ لی جائے گی، جو ہاتھ اٹھے گا توڑ دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا آپریشن غضب للحق پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ کہا پاک فوج نے خطے میں پھر اپنی طاقت ثابت کر دی۔ کابل رجیم کی غلط حکمت عملی نے پاکستان کو جوابی کارروائی پر مجبور کیا۔ اور چین کا پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے پاکستان اور افغانستان ہمسایہ ممالک اور چین کے پڑوسی ہیں۔ چین ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف کارروائی کی حمایت کرتا ہے۔ فریقین سے اپیل ہے تحمل کا مظاہرہ کریں، اختلافات اور تنازعات کو مذاکرات اور مشاورت کے ذریعے حل کریں۔ ایران نے پاکستان اور افغانستان کو ثالثی کی پیشکش کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان اور افغانستان کو بات چیت سے اختلافات دور کرنے پر زور دیا۔ اب افغان طالبان کو پاکستان میں کارروائی کی جرت نہیں ہوگی۔ اپنی سرزمین سے دراندازی روکنے کے لیے افغان طالبان نے مذاکرات میں سنجیدگی نہیں دکھائی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی AIY نیوز سے گفتگو۔ وفاقی وزیر حنیف عباسی کہتے ہیں جب تک افغانستان دہشت گردوں کو اپنی سرزمین سے نکال نہیں دیتا جنگ جاری رہے گی۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا خود مختاری ہماری ریڈ لائن ہے، پاکستان اپنی سرزمین پر اب کوئی حملہ برداشت نہیں کرے گا۔ شرجیل میمن بولے افغانستان دشمن کے کہنے پر اپنے محسن سے لڑ رہا ہے، افغانستان مزید بھارت کی پراکسی نہ بنے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا سیکورٹی فورسز قوم کی دعاؤں سے اپنے ملک کا دفاع کریں گی۔ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی جانب سے غیر قانونی آباد کاری قبول نہیں، اسرائیل کی جارحیت کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے خصوصی وزارتی اجلاس سے خطاب۔ کہا وزیر اعظم نے غزہ امن بورڈ میں فلسطین سے متعلق پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ کیا۔ پاکستان آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ خیبر پختونخوا کی پاک افغان سرحد پر اشتعال انگیزی کی مذمت۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت ہم سب کا قومی فریضہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آپریشن غضب للحق کی فیصلہ کن کارروائی کو قوم کے جذبات کی ترجمانی قرار دے دیا۔ دشمن کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ کہا پاکستان کی جانب جو میلی آنکھ اٹھے گی وہ نوچ لی جائے گی، جو ہاتھ اٹھے گا وہ توڑ دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا جو بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اسے تباہ کر دیں گے۔ سیکیورٹی تھریٹ کے باعث ہم نے پوری تیاری کر رکھی ہے، کوشش کریں گے کوئی بھی افسوسناک واقعہ نہ ہو۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے کہا افغان طالبان رجیم بھارت کی بی ٹیم بن چکی ہے، جس طرح بھارت کو عبرتناک شکست دی افغان طالبان رجیم کو بھی دیں گے۔ افغان طالبان کے حمایت یافتہ فتنہ الخارج کے ایبٹ آباد، سوابی، نوشہرہ میں چھوٹے ڈرون سے حملوں کی کوشش ناکام۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے اینٹی ڈرون سسٹم نے دہشت گردوں کے تمام ڈرونز کو مار گرایا ہے، ان واقعات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ افواج پاکستان نے افغان طالبان رجیم کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ گورنر سندھ کامران کسوری نے افغانستان کے حملوں پر سیکورٹی فورسز کے فوری جواب پر خراج تحسین پیش کیا۔ گورنر نے کہا آپریشن غضب للحق کے تحت پاکستان بھرپور اور مؤثر جواب دے رہا ہے۔ فضائیہ اور بری فوج نے دشمن کی
کمی گاہوں کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا شواہد ہے پاکستان میں دہشت گرد حملے افغان سرزمین سے ہو رہے ہیں۔ بھارت کو مؤثر جواب کے بعد پاکستان کی دفاعی صلاحیت پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اسلام آباد، راولپنڈی سمیت دیگر اضلاع میں کامبنگ آپریشن۔ 24 گھنٹے کے دوران غیر قانونی مقیم 40 افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے افغان باشندے بغیر دستاویزات کے مقیم تھے۔ پاکستان کے عوام نے سوشل میڈیا پر اسکائی نیوز کا پاکستان مخالف جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا۔ پاکستان نے سوشل میڈیا کے شدید دباؤ کے بعد اسکائی نیوز اپنی ایکس پوسٹ ڈیلیٹ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اسکائی نیوز نے افغانستان ایئر فورس کے ذریعے پاکستان پر حملے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر ہزاروں پاکستانیوں نے رد عمل میں کہا افغانستان ایئر فورس کا وجود ہی نہیں۔ اسکائی نیوز پہلے بھی پاکستان افواج مخالف پروپیگنڈا میں ملوث ہونے کی وجہ سے بے نقاب ہو چکا ہے۔ اسکائی نیوز بالعموم اور ان کی افغان نژاد اینکر یلدا حکیم عرصہ دراز سے پاکستان مخالف پروپیگنڈا میں ملوث ہیں۔ اسکائی نیوز کی غیر معیاری صحافت پر سوشل میڈیا پر سوالات اٹھنے لگے۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنے کی درخواست اعتراضات عائد کرتے ہوئے واپس کر دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا آپ کی درخواست اعتراضات کے ساتھ گزشتہ روز واپس کی جا چکی، آپ کی درخواستیں تا حکم ثانی زیر التوا رہیں گی۔ لطیف کھوسا نے کہا عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے علاج کا حکم دیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا عدالت نے کہ حکم جاری نہیں کیا تھا، حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی، آپ عدالت کا فیصلہ دوبارہ پڑھ لیں۔ بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں سارا مسئلہ بھی اس وجہ سے ہے کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے، اتنے اہم معاملات میں تکنیکی بنیادوں پر درخواستیں مسترد نہیں ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس سے درخواست ہے معاملے کو دیکھیں، اب انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے۔ فیک نیوز جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اینکر نے، میرے خیال ہے وہیں سے شروعات ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اسے کسی نے بتایا ہے، اس لیے وہ سلیمانی ٹوپی پہن کے تو نہیں صاحب بیٹھے تھے، جس نے بتایا ہے وہ رمضان میں جھوٹ بول رہا تھا۔ آپ کی اور میئر کی کلاس لی ہے؟ صحافی کا سوال۔ وزیر اعلیٰ سندھ بولے فیک نیوز پر آپ سب ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے۔ صدر نے تو اس دن بریفنگ بھی نہیں لی، گورنر سے متعلق تحفظات وزیر اعظم کو آگاہ کر دیا ہے۔ امید ہے گورنر آئین کے مطابق فرائض انجام دیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس۔ سہیل آفریدی نے امن و امان کے قیام پر سمجھوتہ نہ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا، کہا عوام کے جان و املاک کا تحفظ ترجیح ہے، پولیس فورس اور سی ٹی ڈی کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں، سیکیورٹی فورسز فرنٹ لائن پر دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے، انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔